بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، بلوچستان کے بعد راولپنڈی میں جرگے کی جانب سے 18 سالہ شادی شدہ سدرا کے قتل پر نیا موڑ آ گیا ہے۔ جو دوسرے شوہر تھے عثمان، جس کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا، انہوں نے گرفتاری دے دی ہے اور اس حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی ہے، اور پھر ان کے نکاح سمیت دیگر جو معاملات تھے وہ تمام تفصیلات سامنے آ گئی، اور خاص طور پر عثمان کے والد کا بیان، ان کا انٹرویو بھی سامنے آ گیا۔ ساتھ ساتھ آج کا دن سدرا قتل کیس میں انتہائی اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتی حکم پر جو سدرا کی راتوں رات تدفین کی گئی تھی، اسے دفن کیا گیا تھا، اس کے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے نش جو ہے وہ قبر کھدائی کے احکامات دیے تھے، اور اس پر آج عمل درآمد بھی ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پوسٹ مارٹم کے لیے نمونے بھی لیے گئے ہیں۔ مجسٹریٹ کی موجودگی میں قبر کی کھدائی کی گئی، بڑی تعداد میں پولیس ڈپلائی کی گئی تھی، اور پھر کناتیں لگا کے چاروں اطراف قبرستان کے اور قبر کی کھدائی کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو اس کیس میں، کیونکہ جو نیا موڑ آیا اصل میں وہ نیا موڑ، اور پھر اس کے جو کردار تھے ملزمان، ان کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ڈیٹ رکھوں گا۔ اور گزشتہ روز میں نے اپنی ویڈیو میں تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہے، جو میں نے دوپہر کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس میں پوری ڈیٹیل ہے کہ سدرا کا معاملہ ہے کیا، اور یہ سدرا کیس میں ہوا کیا ہے، اور جرگے نے کیا فیصلہ دیا۔ بلوچستان کی ہم بات کرتے ہیں، یہاں تو راولپنڈی اسلام آباد میں یہ حال ہے، یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یقیناً یہاں تو انتظامیہ پولیس ایکٹیو ہوئی، اور پولیس نے بڑی مہارت کے ساتھ ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ تھانہ پیرودائی کے علاقے فوجی کالونی میں جرگے کے حکم پر شادی شدہ خاتون کے قتل کا معاملہ۔ شادی شدہ خاتون قتل کیس میں نیا موڑ سامنے آ گیا۔ مقتولہ کے دوسرے شوہر عثمان نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ عثمان نامی لڑکے نے گزشتہ رات خود کو آگر پولیس سے سامنے گرفتاری دی۔ مقتولہ اور عثمان کے نکاح کی دستاویزات بھی سامنے آ گئی ہیں، اور مقتولہ نے مظفر آباد میں 12 جولائی کو عثمان کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ مقتولہ کا خاوند چیلا بانڈی مظفر آباد کا رہائشی ہے، جو راولپنڈی میں ملازمت کرتا ہے۔ مقتولہ نے جوڈیشل مجسٹریٹ مظفر آباد کے روبرو اپنا بیان بھی جمع کروایا تھا۔ مقتولہ سدرا عرب نے عدالت سے تحفظ بھی مانگا تھا، اور مقتولہ سدرا نے عدالت میں عثمان کے ساتھ مرضی سے نکاح کرنے کا بیان حلفی بھی جمع کرایا۔ مقتولہ نے مظفر آباد کے عدالت کے سامنے اپنی جان کے خطرے کے خدشات کو ظاہر بھی کیا تھا، جبکہ مقتولہ سدرا نے عدالت کے روبرو بیان میں کہا تھا کہ ان کے والد فوت ہو چکے ہیں، جبکہ والدہ نے دوسری شادی کی۔ یہ بات جھوٹ تھی، کیونکہ ان کے والد زندہ ہیں۔ میرا بیٹا عثمان، اب جو ان کے والد کا جو بیان ہے، مقتولہ کے سسر اور عثمان کے والد محمد الیاس کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ تو جو والد ہیں عثمان کے، مظفر آباد سے تعلق رکھتا ہے جس لڑکی کے دوسرے شوہر کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مزدوری کر کے مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں۔ مقتولہ جب ہمارے گھر آئی تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، یعنی بیٹے سے کہتا ہے صبح رات کو وہ آئے تھے، صبح میں نے ان سے پوچھا، جب میں نے دیکھا اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ مقتولہ نے بتایا کہ اس کی شادی زبردستی کسی شخص سے کرائی جا رہی ہے، اور پھر مقتولہ نے یہ بتایا کہ ان کے والد فوت ہو چکے ہیں، والدہ نے چاچے سے دوسری شادی کی ہے، جبکہ مقتولہ نے وہ بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے عثمان کے ساتھ آئی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ مقتولہ نے ہم سے تحفظ مانگا تو 30 سے 40 ہزار روپے جو کہیں سے ادھار لے کر میں نے بندوبست کیا، اور ہم عدالت گئے، اور میں نے سنت طریقے سے مقتولہ کا نکاح کرایا اور عدالت میں بیان جمع کرایا۔ نکاح کے 4 دن بعد 10 لوگ ہمارے گھر اسلحہ سمیت داخل ہوئے۔ اسلحہ لے کر گھر میں داخل ہونے والے لوگوں سے ڈرایا دھمکایا، ہمیں جان سے مارنے کی ان لوگوں نے دھمکیاں دی۔ مقتولہ کے گھر والوں نے کہا اب نکاح ہو گیا ہے، ہم اس کو باقاعدہ باعزت طریقے سے رخصت کریں گے، اور پھر ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ اور لڑکی پھر جب انہوں نے کہا کہ چلے ہم باعزت طریقے سے، جب نکاح ہو چکا ہے تو ہم باعزت طریقے سے اس کو جو ہے وہ آپ کے گھر بھیجیں گے، اور اس حوالے سے باقاعدہ عزت سے رخصت کریں گے۔ تو پھر لڑکی ہم نے ان کی فیملی کے حوالے کی۔ 2 دن بعد میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا لڑکی کا قتل ہوا۔ لڑکی کے قتل کا سن کر ہم اور ڈر گئے۔ قتل کے الزام میرے بیٹے پر لائے، میں نے اس کو خود پولیس کے حوالے کیا ہے۔ میری درخواست ہے ہمیں ان لوگوں سے خطرہ ہے، ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے، اور ہم نے تمام لوازمات پورے کر کے سدرا سے اپنے بیٹے عثمان کا نکاح کروایا تھا۔ اب یہ ان کی کہانی ہے، سدرا کے جو دوسرے شوہر ہیں عثمان، جن سے یہاں سے وہ بھاگ کر گئی تھی۔ اب یہاں پر جو کیونکہ بلوچستان کے بعد یہ اتنا انتہائی اہم معاملہ تھا، اور اب اس میں جو ہے تھوڑی سی میں آپ کو ماضی کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ یہ معاملہ تھا کیا تھا، یہ کہ
راولپنڈی کے تھانہ پیرودائی کے علاقے میں گیرت کے نام پر جرگے کے حکم پر مبینہ طور پر قتل کر کے خاموشی سے دفنائے جانے والی سدرا کے حوالے سے جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ سدرا قتل کیس میں پولیس تفتیش سے جڑے ذرائع کے مطابق ضیاء الرحمان کی اہلیہ یعنی یہ پہلے جو شوہر ہے ضیاء الرحمان سدرا خاون سے ناچاکی پر 11 جولائی کو گھر سے لاپتہ ہوئی۔ باڑہ مارکیٹ کے تاجر رہنما عصمت اللہ عصمت اللہ وہ ہے باڑہ مارکیٹ کے تاجر ہیں، یہ ایک تو لڑکی کے ماموں یا چاچا ہیں، رشتہ دار ہیں، اور دوسری بات انہوں نے جرگہ کیا، انہوں نے جو ہے وہ لڑکی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور پھر اس نے خود جنازہ بھی پڑھایا، قاتل جنازہ پڑھوا رہا ہے۔ اور سدرا کے والد عرب گل و خاون ضیاء الرحمان سب آپس میں رشتہ دار ہیں۔ سدرا گھر سے غائب ہوئی تو خاون اور والدین کو اس کے عثمان نامی لڑکے سے مبینہ تعلق کا پتہ چلا، جس پر تمام افراد اس علاقے میں عثمان کے گھر گئے لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھا اور نہ ہی سدرا ملی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے جولائی کی شب عصمت اللہ سدرا کا والد اور بھائی وغیرہ مظفرآباد میں جر گیا۔ 16 جولائی کو منت سماجت کر کے سدرا کو واپس راولپنڈی لے کر آئے اور 17 جولائی کو سدرا کے خاون کے گھر عصمت اللہ، لڑکی کے والد عرب گل، خاون ضیاء الرحمان اور اس کے والد صالح محمد وغیرہ نے سدرا کی موجودگی میں جرگہ کیا۔ صبح 4 بجے عصمت اللہ کی سربراہی میں جرگے نے یہ فیصلہ دیا کہ سدرا گھر سے نکلنے کے بعد جینے کا حق کھو چکی ہے، اس کو مار دیا جائے، جس پر سدرا کے والد، بھائی اور چچا سسر نے کمرے میں لے جا کر سدرا کا گلا گھونٹ کر گلا دبا کر قتل کیا۔ قتل کے بعد گھر کے اندر ہی خواتین نے غسل دیا اور جنازہ پڑھایا گیا۔ جنازہ عصمت اللہ نے خود پڑھایا۔ اس دوران مذکورہ افراد نے پیرودائی قبرستان، جس کو چھتی قبرستان بھی کہتے ہیں، اس کی کمیٹی کے ممبر جو ان کے عزیز تھے ان سے رابطہ کیا اور آدھا گھنٹے میں قبر کے لیے کہا، جس سے ممبر اور گورگن نے بتایا کہ کم از کم 3 گھنٹے لگیں گے، جس پر مذکورہ افراد نے کہا کہ آپ ہمیں قبر کی جگہ دکھاتے، ہم قبر خود کھود لیں گے۔ اور پھر انہوں نے قبر کھودی، جگہ نشاندہی کی گئی اور پھر جب قبر تیار بھی نہیں ہوئی تھی تو رکشے میں سدرا کی میت لائی گئی اور پھر اس دوران میت دفنائی گئی اور دفنانے کے بعد اس کا نشان بھی مٹائے گئے۔ پھر جو قبرستان کے اندر جو پرچی سسٹم ہوتی ہے وہ پرچی میں نام وغیرہ کاٹنے کی کوشش کی گئی، پرت پھاڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ جب اوپن ہوا، پولیس کو شک ہوا، جب کڑیاں ملائی گئی تو جا کر یہ معاملہ سامنے آیا، گرفتاریاں ہوئی اور پھر عدالت میں یہ معاملہ بھی کیا، کیونکہ جو شوہر تھے پہلے والے اس نے اب تاکہ کوئی شک نہ ہو جائے تو جب اس کو پتہ چلا کہ پولیس اس کے پیچھے سراغ لگا رہی ہے تو اس نے ایک درخواست پولیس کو بھی دی اور ایک درخواست عدالت میں 22 کی دی کہ پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی ہے۔ لیکن جب مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دی تو اور مزید پولیس کو شک ہوا اور پھر پولیس نے جب تحقیقات کی تو سب سے اہم معاملہ جو قبرستان کی CCTV فوٹیج تھی اس میں تمام ترس معاملہ سامنے آیا کہ رکشے سے کس طرح میت اتاری گئی، ایک پولیتھین یعنی شاپر میں ڈال کر لایا گیا اور کس طرح اس کی تدفین کی گئی، کس طرح نشان مٹائے گئے، وہ ساری کچھ سامنے آ گیا اور اس کے بعد یہ ساری گرفتاریاں ہوئی اور پھر عدالت میں یہ معاملہ آیا۔ عدالت نے 28 تاریخ کو پوسٹ مارٹم کرنے کا حکم دیا جو آج کا دن تھا، اور آج کے دن جو چھتی قبرستان ہے پیرودائی راولپنڈی میں، وہاں پر مجسٹریٹ کی موجودگی میں میڈیکل عملہ وہاں پر موجود رہا، قبر کشائی کی گئی، پولیس کی بڑی تعداد میں موجود، قبرستان کے اطراف جو ہے وہ کناتیں لگا کر جو ہے وہ جگہ بند کی گئی اور وہاں پر میڈیکل ٹیم وہاں پر موجود رہی، اس نے سارے تدفین جو دفن کی گئی تھی سدرا کو اس کی قبر کشائی کی گئی، قبر کھودی گئی اور پھر میت باہر نکال کر اس کے جو فرانزک کے لیے اور پوسٹ مارٹم کے لیے نمونے تھے وہ نمونے لیے گئے اور اس کے بعد دوبارہ جو لڑکی ہے سدرا اس کی دوبارہ اسی جگہ پر تدفین کر دی گئی ہے۔ تو یہ ابھی جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی اور دیگر جو ملزمان ہیں ان کے نئے انکشافات آئیں گے اور پھر مزید کڑیاں، کیونکہ کتنا گناؤنا پھیل ہے کہ آپ نے غیرت کے نام پر ایک لڑکی کا رات کے 4 بجے جو ہے وہ جرگے کے حکم پر قتل کر دیا اور جرگہ کرنے والا جس نے فیصلہ سنا ہے وہ بعد میں خود جنازہ بھی پڑھ رہا ہے۔ تو یہ عجیب صورتحال ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کے آخری کونے میں ایک سردار کے حکم پر شتل کو تو گولیاں ماری گئی، لیکن ہم اس شتل کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن راولپنڈی اسلام آباد جو آپ کا دارالخلافہ ہے پاکستان کا، آپ کے سینٹر میں، سٹی میں، شہر میں، یہاں پر اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہے لیکن ہم سب کو اس حوالے سے سمجھ ہی نہیں آتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، بلکہ ہم اس پر خاموشی اختیار کر جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ انتہائی اہم معاملہ، اس حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔